1000 रुपया दे के उसके पास बैठते हैं ताकि थोड़ा मोटिवेट कर दे, लेकिन इतनी किताबें लेके आलिम जुमे वाले दिन बैठा है, इतनी किताबें लेके, और वो कह रहा है तुमसे कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ ज़रा जल्दी आ जाओ। मस्जिद में पंखे चला दिए हैं, आसानी पैदा कर दी है, वज़ू का इंतज़ाम कर दिया है। चूँकि मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए बंदे का दिल अगर उस तरह खिल जाए ना जिस तरह होना चाहिए। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, खैरात लेनी हो तो सिर्फ प्याला तो सीधा कर ले बंदा। अगर प्याला ही सीधा नहीं है, हमारा वो मिजाज नहीं, माजरत के साथ मज़हब के मामलात में बात सुनने का, पढ़ने का, गौर करने का, अगर वो मिजाज हो, एक मिनट के लिए कहीं और ना जाना पड़े। कायनात की हर नेमत हमें दरवाज़ा रसूल से मिले। लेकिन वो वालेहानापन, जब मैं पढ़ता था, अब तो मुझे नहीं पता, काफ़ी दिनों से मैंने मालूमात नहीं की, जब मैंने मैट्रिक किया था तो रिज़ल्ट 31 मार्च को आता था। तो जो भी किसी का आया 31 मार्च में, हाँ ना नहीं करते तुझे, 31 मार्च को मैट्रिक का रिज़ल्ट आता था। तो जिन्होंने पेपर दिए होते थे वो 1 मार्च से नमाज भी शुरू कर लेते थे, और उनके अब्बा जी भी शुरू कर लेते थे, क्योंकि पेपर दिए होते थे ना। तो वालिद को जिस दिन पता चलता था ना कि तेरा बेटा मैट्रिक कर गया है, तो जिस रिश्तेदार को उसने कभी फ़ोन नहीं ना करना होता था, वो खुश इतना होता था, अब्बा इतना खुश होता था कि वो फ़ोन करके कहता, भाजी मुबारक होवे तुहाडा भतीजा 10 पास कर गया। ये खुशी थी, खुशी संभाली। बाज़ों का जब सही मानों में खुशी हो तो फिर वो संभाली। सदके जावा वारी जावा, ये अम्मा ही कहती है, और सजता भी उसी को ही है। लेकिन कभी पुत्र का कद बाप के बराबर हो जाए तो बात अब्बे से भी संभाली कोई नहीं जाती। वो कहता है अब मुझे खैर है मेरा बेटा, वो अलग बात है। बेटा शादी के 6 माह बाद कहे मैंने लहदा होना है, वो मामला अलग है। लेकिन बाप बड़ा राजी होता है कि कद बराबर हो गया, पढ़ गया, काबिल हो गया। सही कह रहा हूँ, ये वालेहानापन होता है। वालेहानापन रिश्तों में होता है, रिश्तों की हसासियत बताता है। ना समझ आए तो फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस दिन अल्लाह के रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा आए थे। कोई हुजूर की ऊँटनी के आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था। बनु नज्जार बड़ा कबीला था, बड़ा, वो कबीलों में एजाज रखता था। उनकी बच्चियां दफ लेके बैठ गईं, खुशी संभाली नहीं जा रही। वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हमें मामूली ना समझना, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। थोड़ा सा ना उसमें वालेहानापन पैदा करें, बस वालेहानापन। किसी एक चीज़ को भी मिलाद में रस्म ना बनाएं। साड़ी मसीते महफल ना हुई तो बंदे की आखन गई, ये बात छोड़ दें। बंदे ने आखन ली महफल करानी, ये तो रब रसूल की रज़ा वाला काम है। और इसमें से रसूमात और क़यूद भी निकाल दें। इतनी महंगी महफल कर दिया है, गरीब आदमी हाथ ही नहीं डाल सकता महफल को। इतनी महंगी, इतने इतने मोटे खर्चे आने वालों के। जो यहाँ आपके इलाके में नात पढ़ता है वो भी नबी पाक की पढ़ता है। थोड़ा सा ना चीज़ों, मैंने इस पिछले साल दोस्तों से कहा था कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ मौलवी साहब ਤੇ खतीब साहब लंगर शरीफ ही आते हैं, इंशाल्लाह खा लेंगे भी। सबका लंगर एक जैसा पकाया करो। बहुत सारे गरीब घरों में सारा साल नहीं गोश्त पकता। अगर ज़्यादा बोटियाँ डाल के मिलाद शरीफ पे बिठा के तरीके से खिलाओगे ना खाना, तो हो सकता है माड़े बंदे के बच्चे अपने बाप से पूछें कि अब्बा जी सन तो कदी इंज नहीं लब्बा, ये अज की है। तो उस भी रो के आखना पुत्र रज के खाओ, अज नहीं कोई तुहानू डकदा, अज मेरे नबी पाक दा मिलाद शरीफ। लेकिन उसमें जज्बात लेके आए, एहसासात लेके आए। उसका भी वो वाला माहौल ना बनाए जिन्हें 2 लाख दिता वो मेहमान खुसूसी, स्टेज की जीनत बस करें। हुजूर की महफिल मिलाद का मेहमान खुसूसी वो है जो आके फजर की अजान देता है, जो मस्जिद में झाड़ू देता है, जो रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी करता है। ना समझ आए तो बुखारी शरीफ से उस खातून का वाकया निकाल के देखो
جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، تو حضور قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائے؟ نبی کریم آ گئے قبر پہ، کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے۔ تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا نا حقیقتوں کا سفر کریں۔ بڑی ہو گئی رسمی باتیں، بڑا کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو۔ حضور نے کہا تھا کسی صحابی سے کہ میرے ناک سے یا میرے منہ سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مال لینا۔ ادب اور محبت اور والہانہ پن ہو تو انداز بھی آ ہی جاتے ہیں، انداز آ جاتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے وضو سے جسم سے جو پانی لگ کے گزرے تم چہروں پہ ملنا، کہا تھا۔ بلکہ آپ صحیح مسلم شریف دیکھیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونق بخشی، میرے غریب خانے پہ آئے تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، نیچے میں رہتا تھا، اوپر کئی دفعہ بچے ہوتے تھے یا خالی ہوتا تھا۔ جب محبوب تشریف لے آئے تو میں نے عرض کی حضور جو آپ پسند کریں، تو فرمایا میں نیچے رہتا ہوں، لوگوں نے آنے جانا ہے، لوگوں کو آسانی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں بچے لے کے چھت پہ چلا گیا، لیٹ گیا۔ رات کو میں اٹھا، اچانک آنکھ کھلی، چھت پہ چل رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما ہو۔ خیال آیا، یعنی اگر حضور اس کو بطور ادب ان کے سامنے بیان کرتے تو محبوب فرماتے ادب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز، صحابہ نے ایک اور انداز ہمیں حضور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ حضور نے کہا نہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مجھے وہ خیال آیا تو میں ایک کونے میں ساری رات کھڑا رہا، اور وہاں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی۔ صبح آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت پہ رہنا، جہاں نیچے آپ تشریف فرما ہو۔ محبوب نے یوں نظر اٹھا کے چہرہ دیکھا، اور ان کی قلبی کیفیت اور ان کے باڈی لینگویج اور ان کا انداز کا اخلاص، فرمایا ٹھیک ہے تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ یہ صحابہ نے نا ہمیں حضور کے ساتھ والہانہ پن، ایک تو محبت کا والہانہ پن، ادب کا والہانہ پن، اور تیسری بات، اور اسی کے قریب جا کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے، وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں والہانہ پن رکھتے تھے۔ آج کل کسی دوست سے کہے نا نماز پڑھو، وہ کہنا ہے تسی دعا کرو میرے لیے، میں نماز پڑھا کراں، تو میں کہنا بینک تنخواہ آ جائے کدی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دیو میرا تنخواہ لین جان نو دل نہیں کرتا پیا، کرائی کبھی یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ مسجد میں کیوں ہنسنا ہے جی ہم نے؟ او بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کے میرا جانے کو دل نہیں کر، کرائی ہے دعا کبھی؟ بولو نا، دل کرتا جانے کو، مسجد آنے کو کیوں نہیں کرتا؟ عجیب بات ہے نا کہ میری جس سویرے آنکھ نہیں کھلتی، میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح 4 بجے باہر کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کس طرح کا مذاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لیے، اور جو نبی پاک نے حکم دیا ہے میں کسی غیر سے جا کے کہوں کہ چہرے پہ داڑھی رکھ؟ نبی پاک کی سنت ہے نا، تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا، اور حضور کا غلام کہہ رہا ہے میں ابھی نیک نہیں، میں کیسے رکھ لوں؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑھی رکھے گا؟ حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے، ہم پاک رسول کے ماننے والے ہیں۔ نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، کیسے لقمہ حرام ہمارے منہ میں جا سکتا ہے؟ کس طرح بھلا طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟
گوشت پکا ہوا ہو نا بڑا بہترین بکرے کا اور مسالہ بھی مرضی کا ہو، بندہ 2-3 لقمے کھا لے اور مزہ بڑا آیا، تو پھر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ نا صدقے کا ہے، آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس طرح آپ کے منہ میں، اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ تو مردار ہے، ذبح ہی نہیں کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے الٹی بھی آ جائے، کہہ کر دے کہ یار یہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائی جس طرح اس پر کہہ آتی ہے نا ایک لقمے پر کہ یہ حرام ہے، اس طرح تیرے پاس جب 50 لاکھ حرام کا آئے اس پر بھی کہہ آنی چاہیے، اس پر بھی تجھے الٹی آئے، تجھے گھن آئے۔ حضور نے اس طرح تزکیہ کیا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اس طرح تزکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شے ناجائز آ سکتی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ذہن سازی ہو گئی تھی۔ آج اور پھر آپ کو ایک بات اور عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج موڑا، پتھروں درختوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، لیکن یہ ساری شانیں حضور کی بعد میں معروف ہوئی ہیں۔ نبی پاک کی جو بات سب سے پہلے لوگوں کے پاس آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ ہاں میٹھا کھانا بھی سنت ہے، لیکن سچ بولنا سب سے بڑی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، لیکن دل صاف رکھنا سب سے بڑی سنت ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، چند ظاہری چیزوں پر تو عمل ہو جائے اور اسی کو پورا دین سمجھ لیا جائے، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت کا نور اور روشنی دی ہے اس پر توجہ نہیں، اور بات ماننے میں بہانے، ہیلے بہانے۔ میں نے دیکھا ہے سیانے بیانے بندے اور مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کئی مولویوں کی پگڑیاں بھی کھول دی ہیں کہ فلانا کوئی کام نہیں کرتا، فلانا پیر غلط ہے، ان کو ساری تبصرے آتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، کئی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ یہ کیا صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ صرف ہم نے وہ، میں جاتا ہوں نا، اب تو خیر مشکل ہو گیا ہے زیادہ جانا، ادارے کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 21ویں محفل ہے جی ہماری، بانی محفل بتاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہ دعا کرو، 21 مولوی مل کے بھی تجھے نیک نہیں کر سکے۔ میں نے کہا آج کے بعد نہ بتانا کسی کو، وہ کہیں گے کس طرح کے لوگ ہیں، 21 بندے آئے اس کے پاس اور ایک کی بھی بات نہیں سن سکا۔ چیزوں کو اصل پہ لائیں، اصل ہوتی ہے، اور بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر آپ عمارتیں کھڑی کریں، کیسے کھڑی ہوں گی؟